یعنی حسنہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی حسنات ہیں بعض دنیا کی، جاری ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ جاری رہتی ہیں، بشرطے کہ اولاد کی روحانی تربیت بھی ہو اور اس حسنہ سے بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہوں اور تقویٰ پر چلنے والے ہوں۔ اور پھر اپنے والدین کے لیے ایسی اولاد ہی ہے جو دعا بھی کرتی ہے، اور یہ دعا پھر ان کی آخرت کی حسنات کا موجب بن جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے قرآن شریف میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان سے رحم کا سلوک فرما، میرے بچپن میں جو رحم فرماتے رہے، مجھے انہوں نے اس دنیا کی حسنات سے نوازا۔ پھر ایک اور اقتباس ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے، ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب، شدائد، ابتلا وغیرہ اسے پیش آتے ہیں اس سے امن میں رہے، دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں، ان سے نجات پاوے تو دنیا کا حسنہ ہے۔ یہ ہے کہ تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خلق الانسان ضعیفا، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن چیزوں کا انسان محتاج ہے، ایک تو اس دنیا کی زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، وہ کہ بعض دنیا دار اس کو بہت لمبی زندگی سمجھتے ہیں، اس میں جتنی مصیبتیں آنی ہیں، مشکلات آنی ہیں، تکالیف آنی ہیں، ابتلا آنے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بچے۔ دوسرے فسق و فجور اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں جو اسے خدا سے دور کرتے ہیں، ایک دیندار کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ان سے بھی نجات پائے۔ تو یہ دنیا کی حسنات ہیں۔ فرمایا کہ ایک ناخن ہی میں درد ہو تو زندگی بیزار ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے، جیسے بازاری عورتوں کا گروہ ہے کہ ان کی زندگی کیسے ظلمت سے بھری ہوئی ہے اور بہائم کی طرح ہے کہ خدا اور آخرت کی کوئی خبر نہیں، تو دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا، ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے، اور فی الآخرت حسنہ میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی اس دنیا کی حسنہ کا ثمرہ ہے۔ یعنی اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فعال نیک آخرت کے واسطے ہے، اگر اس دنیا میں انسان کو حسنہ مل جائیں، دنیا کی حسنات جن کا ذکر اوپر فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے، تو فرمایا کہ وہ آخرت کے لیے نیک فعال ہے۔ یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے، آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جس سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے ہی دنیا کو آخرت کا مزرعہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اور در حقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد اور عافیت دے وے اور عمدہ اعمال صالح اس کے ہوئیں، تو امید ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، تب بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رہتا ہے۔ اعمال کر کے انسان بے پرواہ نہیں ہو جاتا کہ اب میں نے ایسے اعمال کر لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا یقینی ہے اور جنت یقینی ہے۔ فرمایا کہ امید ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے حسنات جو ہیں وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اور پھر یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی اسی میں یہ جو فرمایا ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک بڑا اجر ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعا کریں گے کہ انہیں حسنات ملیں
ملیں اور پھر اپنے عملوں کو بھی حد المقدور اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ان حسنات کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور یقیناً وہ دین کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے، دنیا کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے، دین کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے، اور آخرت کی حسنات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، یہاں اس سے پھر یہ مطلب ہے کہ اصل جو یہ دعا ہے اس میں جو پہلے کی گئی ہے، دعا کے ساتھ عمل جب تمہارے مل جائیں گے تو جو نیکیاں کماؤ گے اللہ تعالیٰ پھر اس کی جزا بھی دیتا ہے اور فوری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا ادھار نہیں رکھتا بلکہ فوری بدلہ دیتا ہے، وہ نیکیاں فوری طور پر انسان کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں اور اپنے وقت پر وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے نشان جو ہیں، ہر احمدی جو ہے اس کا گواہ ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہے، وہ انہی حسنات کا ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر ایک اور دعا ہے جو عموماً ہم نماز میں تشہد اور درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، کہ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر، اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ بس جب ہر نماز میں حساب کے دن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ہر عمل پر نظر رکھو، حسنات یوں ہی نہیں مل جاتی،